اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی. ابھی یو ایس میں 2 مہینے رہا, اپنے دوستوں سے ملا, پریشان پریشان پریشان, کوئی فیملی لائف نہیں, چہروں پہ ہلکے پڑے ہوئے, بال اڑے ہوئے, اینکیں لگی ہوئی ہیں, پیٹ نکلے ہوئے, شکل حالت عجیب سی. میرے پیاروں, جنید جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ نے پوری دنیا میں, پوری دنیا کے لوگ اس کے اسکالر کہہ رہے ہیں, اسکالر جنید جمشید. وہ کہاں سے اسکالر آ گیا میرے پیاروں؟ کہاں ناچنے گانے والا, کہاں لوگ برا. جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشائخ دفن ہوئے ہیں, سارے جن کے, یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ کی اتباع کبھی نہ کرنا. زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدنا, نہیں, مرنے کا کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو, ہمیشہ مروں کی اتباع کرنا. وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے, اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہیں. اس بلاک میں کونے میں جنید کو دفنایا. اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سہیل, باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہے تھے. یہ عزت میرے پیارے. علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث. یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی. یہ وہ لوگ میرے پیارو, جنید کا یہ کتنی عزت اللہ نے دی. یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی؟ محمد یوسف غیر مسلم, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا. 2 یا 3 سال اس نے کلمہ چھپایا. بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا, میں اس کو مس کر گیا. تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے, تو وہ میچز کینسل ہو گئے. لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لیے نظام چلایا تھا. یوسف کو پتا چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں, وہاں ٹی وی پہ ہر وقت طواف چلتا رہتا ہے. یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو, میری بیوی مسلمان ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پہ تو غیر مسلم لکھا ہے. کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو. تو یوسف نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کروایا. مولوی طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے, یہ بہت بڑا کرکٹر ہے, بہت بڑا, اس کا وہ بناؤ, اس کا پیپر, یہ مسلمان ہے, اس کا پیپر بناؤ اور اس کو عمرہ کراؤ. جب انضمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا. ہم تو کیونکہ اتنا پولوشن ہو چکی ہے نا, ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور, ہم تو پولیوٹڈ ہے نا. جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا. جو آدمی پرفیوم کی دکان میں بیٹھا اس کو خوشبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی. گاڑی میں بیٹھے, گیلی گاڑی ہے, بدبو آ رہی ہے, 5 منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں, ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں, ہمیں کچھ نظام نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے, رزق کیسے ملتا ہے, یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں. غلط, بکواس, سب غلط. کیونکہ ہمارے دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا, ڈاکٹر نے یوں کر دیا, پولیس نے یوں کر دیا, فوج نے یوں کر دیا. او بھائی, ہم اتنا پولیس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتے ہیں. ہمیں کتوں کا یقین ہے, آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے. تو محمد یوسف کا ہاتھ انضمام نے پکڑ لیا, اور محمد یوسف کی بیوی کا ہاتھ انضمام کی بیوی نے پکڑ لیا. کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے, مجھے سعید بھائی نے بتایا تھا, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے, اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں, میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھ کے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. یوسف نے ایسے منہ نیچے کیا تو انضمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا, تو نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے. اور ہمارے مولوی فہیم صاحب رائیونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایک دعا کرتے تھے, اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. لیکن کہا وہ امام تھے, تم امام نہیں, تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا. یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا, دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ سکتے کیوں, کہ ان کا دل پاکیزہ تھا, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں. واپس آئے, یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی, میری کرکٹ جائے, جان جائے, جو مرضی ہو, میں کلمہ اناؤنس کروں گا. عبد الوہاب صاحب حاجی سے مشورہ کیا حاجی صاحب سے, حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے. یوسف نے کلمے کا اعلان کیا. میرے پیارے بہنوں اور دوستوں, بھائیوں, یوسف اتنا بڑا کھلاڑی نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کیے. اس نے 5 سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے. بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی, اس کا ایک ریکارڈ توڑا, 2 شاید. ویب ریچرڈ جو میرا فیوریٹ کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا. اتنے 5 سال میں ریکارڈ توڑ دیے کہ ہم حیران پریشان رہے. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں, دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی. جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہے. یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے.
میں اس دھوکے سے ایک ڈبکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑو، نکل آؤ دھوکے سے. یہ دنیا چند سیکنڈوں کا مزہ ہے. یہ لڑکی پہ نظر پڑی، چند منٹ کا مزہ، اس کے بعد دماغ خراب، دل خراب، پریشانی، اریٹیشن، چند سیکنڈوں کا مزہ ہے. میں نے نیا موبائل لیا، یہ 5 چل رہا ہے نا، آج کل 7 آیا ہوا ہے. میں ان پنگوں میں ساری زندگی گزاری. یہ نیا موبائل کا انہوں نے ایڈ دے دیا 7 ہر جگہ ایڈ آ رہا ہے 7. دوست بتا رہے ہیں سعید بھائی آپ نے 7 لے لیا، ہر جگہ سے دعوت چل رہی ہے، دعوت چل رہی ہے، دعوت چل رہی ہے. اب نماز میں 7 آ رہا ہے، رکوع میں، سجدے میں 7 آ رہا ہے. جس دن میرے ہاتھ میں 7 آیا اور میں نے 7 2 دن استعمال کیا، میں کہا نہیں یار اب 8 کا انتظار کرو. یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں، ماشاءاللہ لاہور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا جاتا ہے، جتنے مرضی پیٹو ہوں، افطاری آئے اور افطاری سے پہلے دم یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا، سموسے بھی کھا جاؤں گا، جلیبی بھی کھا جاؤں گا، بس میں کھاؤں گا اور پانی پورا گھڑا پی لوں گا. جہاں 2 پکوڑے گئے، سموسے گئے، بھوک بھی ختم، مزہ بھی ختم. یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی، مزہ آیا، پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوا، تیسری بالکل، چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آ جائے، بس 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 کرو. اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا، دنیا بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے. اگلی مثال یہ انضمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا، مجھے کپتان بنایا. ان کا سب کو سلیکٹ کرنا، انضمام کو سلیکٹ نہ کرنا. میں نے انضمام الحق کو، ہمارے ایک دوست ہیں پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکار تھے نعیم بٹ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ انضمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بیچارہ ایک امتحان میں ہے، اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دے. آپ اس کو، حالانکہ انضمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے. میں کہا انضمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں. انضمام نے 10 دن لگائے، سارا غصہ نیچے آیا اور 10 دن لگانے کے بعد اللہ کے راستے میں 10 دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی اور 5 سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شمار ہونے لگا. پہلے اننگز میں جا کے 326 کیے. میرے پیاروں میں یہ نہیں بتا رہا، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں نا میری دنیا جائے گی، واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاشی معاملہ. چلو میں تو بڑھاپے میں دین میں آیا نا، میں تو 37 بڑھاپا ہی ہے کرکٹ کا. وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آ کے لوگوں نے بات کی، 37 کی ایج میں میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا. میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے، سپورٹس کا بڑھاپا ہے. ہاشم معاملہ ایک ٹین ایجر، اس کو ساؤتھ افریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے، تمہیں اتنے $1 ملین رینٹ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہاری یہ لائف ہوگی، تم نے بس ایک شراب کا اسٹیکر لگانا ہے. اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ، میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ہاشم معاملہ ساؤتھ افریکن کا موسٹ ریسپیکٹو سٹیزن بنا ہوا. کیوں؟ یہ کیا ذلیل ہو رہا ہے ہاشم معاملہ؟ میں 40 دن گیا جماعت میں، 2 مہینے بلکہ، ساؤتھ افریقہ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے. جب مجھے ڈربن میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آ کے یہاں بات کو اسٹیڈیم میں، اس کی ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ اسکوررز اور کامنٹیٹرز. ہاشم عاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہی میرے پاس پہنچ گیا، حالانکہ لمبے سفر سے تھا. اسے کسی نے بتایا سعید بھائی جو ہے، سعید انور جو ہے وہ ڈربن اسٹیڈیم میں اسپیچ کر رہے ہیں. جنید جمشید مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں، تو ہمارے ساتھ میری آ کے بات سنی. میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشم کا کیا اثر ہے تم پہ؟ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے؟ کہا آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی. میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے؟ کہا جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، فیلر ہوتا ہے، ہاشم معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے، ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے. ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہے. میرے پیارو، مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے، یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے. کتنی مثالیں آپ کو دنیا کو دوں. میں نے ان آنکھوں سے میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا، دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں، میں نے امریکہ گیا ہوں، میں پوری دنیا پھروں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا، عورت ہو مرد ہو، شرط مومن ہو. اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور 200% میں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں جنت فردوس کی زندگی کے ایپیٹائزر کو، میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا، جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا. آج مسلمانوں پہ زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں. کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے؟ دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں.
جہنم کی زندگی کے علامات ہیں. جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو. جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپنی جگہ، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں. جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے، جہنمیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے. آج پوری دنیا میرے پیاروں یہ اس کا شکار ہے. جنت کی زندگی کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما. ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا. جہاں سلام 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 ہو یہ جنت کا ماحول ہے. جہاں گالم گلوچ غیبت جھوٹ بد نظری یہ جہنم کا ماحول ہے. جہاں تو میں لڑائیاں جہنم میں یہی ہوگا. تو نے مروا دیا تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا، تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا. یہ جہنم کی علامات ہیں. جیلوں کا بڑھ جانا، ہسپتالوں کا بڑھ جانا، کورٹ کچہریوں کا بڑھ جانا، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، میرے پیاروں یہ علامت جنت کی نہیں ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے نا یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی. اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی. مدینے میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیاروں اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ